اچھا بچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی یہ شہری اصلاحات کا لیکچر، اس کو زیادہ ڈیپ نہیں لے کے جائیں گے، زیادہ لینتھی نہیں کریں گے. آپ کی ہر کلاس کی 9 10 1st 2nd چاروں کلاسز کے لیے شہری اصلاحات بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور گرامر کے جو 5 نمبر ہے وہ یہاں سے 9th 10th کے بھی کور ہو رہے ہیں، اور 1st 2nd کی تو ساری گرامر یہاں سے ہی کور ہوگی. ٹھیک ہو گیا؟ آپ کی جو سب سے پہلے شہری اصلاحات ہے نا، کچھ لوگ اس کو تشبیہ پڑھاتے ہیں، کچھ تشبیہ پڑھاتے ہیں. آپ تشبیہ پڑھیں، زیادہ بہتر ہے. تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے. شبہ، شک، شک و شبہ. ٹھیک ہے یار، یہ مجھے تمہاری طرح لگتا ہے، اس کی عادتیں تمہاری جیسی ہیں. کی طرح، کی طرح، کی جیسے کا لفظ جب بھی استعمال ہو رہا ہو تو آپ نے دیکھ لینا یہ جملہ تشبیہ ہے. ٹھیک ہے. علی چاند کی طرح خوبصورت ہے، عثمان گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے. تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ایک جیسا قرار دینا، مشابہ قرار دینا. ٹھیک ہے جی. کسی کو کسی کی خامی، خوبی، اچھائی، برائی کی وجہ سے کسی دوسرے جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. تشبیہ کے کچھ لوگ کہتے ہیں 4 ارکان ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں 5 ارکان ہیں. آپ 5 پڑھیں، زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. مشبہ، مشبہ بے، وجہ شبہ، حرف تشبیہ، غرض تشبیہ. ٹھیک ہے. علی شیر کی طرح بہادر ہے، بہادر ہے. ٹھیک ہے جی. علی شیر نہیں ہے سر، سنیے گا. علی شیر کی طرح بہادر ہے. وعلی اسد اللہ الغالب مال المشارق والمغارب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ٹھیک ہے جی. اللہ کا شیر، علی شیر کی طرح بہادر ہے. ٹھیک ہے جی. تو کسی کی خوبی خامی کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے. تو اب یہاں پہ علی کیا ہے؟ مشبہ. جس کو تشبیہ دی جائے، جس سے تشبیہ دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بے. غرض تشبیہ بہادری، حرف تشبیہ کی طرح. ٹھیک ہے جی. وجہ جامع کیا ہے؟ وجہ جامع اور غرض تشبیہ تقریباً سیم ہی رہتی ہے، بہادری ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر تشبیہ کے بعد آپ کے پاس آتا ہے استعارہ. استعارہ کے لفظی اور لغوی معنی ادھار لینا، ادھار لینا. ٹھیک ہے جی. کسی کو کسی کی خوبی خوبی کی وجہ سے اس جیسا نہیں، ہو بہو وہ قرار دے دینا، ہو بہو. ٹھیک ہے جی. آپ کہتے ہیں علی شیر ہے. اب یہاں پہ کی طرح کی جیسا کا فیکٹر ختم ہو گیا جب آپ نے کہا علی شیر ہے. ٹھیک ہے جی. علی شیر ہے نا. بڑا پیارا شعر شاعر لکھتا ہے، اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا، اس نے آرام سے تالاب میں کنکر پھینکا اور کہا ایسے علی نے در خیبر پھینکا. علی نے ایسے اٹھا کے خیبر کا دروازہ پھینکا تھا نا. تو تشبیہ علی شیر ہے. ٹھیک ہے جی. علی شیر ہے. تو علی شیر ہے تو دیٹس مین کہ علی کیا ہے یہاں پہ؟ جب استعارے کے 3 ارکان ہیں، مستعار لا، مستعار من، ٹھیک ہے، وجہ جامع. جس کو استعارہ دیا جائے وہ علی ہے، مستعار لے، مستعار من جس سے استعارہ دیا جائے. ٹھیک ہے. اور وجہ جامع کیا ہے؟ بہادری. ٹھیک ہے جی. وجہ جامع کیا ہے؟ بہادری. کنایا، اشاروں میں بات کرنا. ٹھیک ہے جی. کنایا کیا ہے؟ اشاروں میں بات کرنا. ہم کہتے ہیں تم نے علی کو سر پہ چڑھا رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. تم نے علی کو، اور کسی کو کسی کے سر پہ نہیں چڑھایا جا سکتا. ڈیٹ مینس کہ آپ نے اس کی عادتیں خراب کی ہوئی ہیں. شاعر نے لکھا ذرا روٹھ جانے پہ اتنی خوشامد، کمر تم بگاڑو گے عادت کسی کی. تو خوشامد ہم کرتے ہیں نا، کوئی روٹ جائے. ٹھیک ہے. تو ہم وہ کہتا ہے یار کہ یہ کنایا بیسیکلی اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی کو اشارتاً بات کرنے کے لیے تم نے علی کو سر پہ چڑھا رکھا ہے. مجاز مرسل.
مجاز مرسل، مجاز مرسل، جس سے کل مراد دینا، جس سے دودھ، کچن سے دودھ اٹھا لو، دودھ اب کوئی نہیں لے کے آتا، دیگچی لائی جاتی ہے۔ میں نے اپنے نوٹ میں ایک بڑا پیارا شعر کوٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ شعر لکھتا ہے کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے۔ کربلا میں مولا امام حسین لڑے تھے لیکن لگ رہا تھا کہ علی لڑے، ٹھیک ہے جی۔ کل کا آ جاتا ہے پورے کو، اور جزو کا آ جاتا ہے حصے کو۔ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس پانچویں چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ آپ کے پاس ہے مطلع۔ مطلع طلوع ہونے کی جگہ، عربی زبان کا لفظ ہے مطلع، مقطع، کافی، ردیف، چاروں عربی زبان کا لفظ ہے، یہی پوچھا جاتا ہے۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے طلوع ہونے کی۔ غزل یا قصیدے کا عموماً پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ شاعر لکھتا ہے لاکھ رنج منائیں یہ زمانے والے، جانے والے تو نہیں لوٹ کے آنے والے۔ لاکھ رنج منائیں یہ زمانے، جانے والے تو نہیں لوٹ کے آنے والے۔ مطلب ہم نے لکھا گل کو ہوتا صبا قرار ایک کاش، رہتی مدت کی غزل بڑی پیاری، رہتی ایک آدھ دن بہار ایک کاش، قرار بہار، مطلب مثال کے طور پہ یہ آپ کے پاس غزل قصیدے کا پہلا شعر آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے؟ مطلع۔ اور مقطع ہوتا ہے قطع کرنا، کاٹنا، قطع تعلق کر دینا، میں یار میں تم سے کاٹ دیا، ختم، تعلق ختم ہو گیا۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی قطع کرنے کی جگہ کاٹنا، ختم کر دینا۔ غزل یا قصیدے کا آخری وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، ٹھیک ہے جی، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اسے مقطع کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اسے مقطع کہتے ہیں۔ آپ نے بڑا پیارا مقطع زندگی ساری پڑھا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قافیہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ لاکھ رنج منائے یہ زمانے والے، جانے والے تو نہیں لوٹ کے آنے والے ہیں، زمانے والے، آنے والے، زمانہ اور آنا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے دور جا کے بتایا مجھے کہ دیکھ، پھر اس نے دور جا کے بتایا مجھے کہ دیکھ، ایسے بھی کھیلتا ہے مقدر کبھی کبھی۔ اس کے بعد قافیہ کے بعد ردیف، ردف مردف سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مطلب گھوڑ سوار کے پیچھے آنے والے کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقطع ہے، گھوڑ سوار کے پیچھے آنے والا۔ شعر کے آخر میں، ٹھیک ہے، شعر کے آخر میں ایک جیسے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے، جیسے گل کو ہوتا صبا قرار ایک کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار ایک کاش۔ جو ایک کاش ہے یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا، آپ کا یہاں پہ ردیف آ جاتا ہے، اس لیے جو اس کے شعر کے آخر میں دو سیم الفاظ ہوتے ہیں اس کو ردیف کہتے ہیں۔ امید
enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.